السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج میں ٹھول حمزہ میں موجود ہوں۔ آج میرے ساتھ سردار غضنفر علی خان لنگا صاحب موجود ہیں، حلقہ پی پی 255۔ آپ موجودہ ایم پی اے صاحب ہیں، تو آج ہم سردار غضنفر علی خان لنگا صاحب سے ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے اور ترقیاتی کام کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سردار صاحب، ہاں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ سنائیں، ٹھیک ہے؟ میں خیریت؟ الحمدللہ اللہ بالکل ٹھیک ٹھیک ٹھاک۔ ٹھاک۔ سر بہت شکریہ، آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا۔ سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیمی سفر کیسے طے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ نے جو میرا تعارف کروایا ہے حلقہ پی پی 255 کے حوالے سے، سٹنگ ایم پی اے کے حوالے سے، اور یہ کہ اس وقت ہم ٹھول حمزہ میں موجود ہیں، جی تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا آپ کو اس کے بریف کرتا جاؤں جی تو جی تھوڑا سا آپ کے علم میں لاؤں جی کہ میرا جو گھر ہے یہ ڈیرہ فریدی ہے، ڈیرہ فریدی۔ اور ہم حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے بزرگوں کا ایک نسبت ہے، تعلق ہے، تو سلسلہ ہے، تو مطلب ہماری بستی کا نام ڈیرہ فریدی ہے۔ ڈیرہ فریدی ہے، تو ٹھیک ہے سر۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ راوین تھے، انہوں نے سی ایس ایس کیا ہوا تھا اور لا زبردست، گریجویٹ تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ یہاں اس وقت، کیونکہ میری 1967 کی پیدائش ہے، تو اس وقت یہاں پہ نزدیک ترین کوئی بھی اچھی جو ہے نا تعلیمی سہولت نہیں تھی۔ نزدیک سے نزدیک جو تھی وہ تھی احمد پور شرکیہ، ڈیرہ نواب صاحب جہاں رحیم یار خان، ٹھیک۔ تو وہاں پہ پھر ڈیرہ نواب صاحب اس وقت عباس پبلک انگلش میڈیم سکول ہوتا تھا وہاں پہ، اور پھر وہاں پہ میرے والد صاحب نے مجھے اور میری ہمشیرہ کو، چھوٹی کو جو ہے نا، ہم دونوں کو اکٹھے سکول میں داخل کروایا وہاں پہ، اور وہ پھر 8ویں کلاس تک جو ہے نا وہ وہاں پہ انگلش میڈیم سکول رہا عباس پبلک۔ اس کے بعد پھر فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو ہینڈ اوور کیا اور پھر وہ ایف جی سکول بن گیا، جی اور میٹرک پھر میں نے وہیں سے کیا، سارا سلسلہ جی چلتا رہا۔ صحیح۔ تو اس کے بعد میں نے اپنی سیاسی جو کیریئر ہے وہ یہ ہے کہ بزرگوں کی خواہش کے اوپر اور بزرگوں کے ایک سمجھیں کہ جی ان کی مطلب جو ہے نا کوشش تھی، جی، اور کہ میں سیاست میں حصہ لوں۔ آپ کو شوق نہیں تھا؟ میرے شوق کوئی نہیں تھا، ٹھیک نہ ہے۔ میرا اس طرح کا مزاج تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن سے میں نے 92 میں اپنا جو ہے نا سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے میں بلا مقابلہ یہاں سے کونسلر منتخب ہوا، ماشاء اس کے بعد پھر میں جو ہے نا یونین کونسل کا چیئرمین بنا، ٹھیک۔ تو پھر میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی 2000 میں، تو جو اس کے بعد 2000 کا جو اس کے بعد کیونکہ یہ شروع سے جب سے بلدیاتی نظام آیا ہے جی اس وقت سے جو ہے نا مستقل چاہے 2 یونین کونسلیں رہی ہیں چاہے 3 رہی ہیں، ٹھیک، تو میرے تایا ابو جو ہے نا سردار محمد علی خان صاحب، اللہ تعالیٰ جی جو نصیب کرے، جی وہ یہاں سے مستقل ممبر ضلع کونسل جو ہے نا وہ بنتے آئے ہیں۔ تو ان کے بعد جو ہے نا ان کے میرے کزن ہیں محمود علی خان صاحب، وہ الیکشن کانٹیسٹ کرتے رہے ہیں، جی تو ایک ہی حلقہ ہوتا تھا، ایک ہی یونین کونسلنگ ہوتی تھی، جی تو وہ الیکشن لڑتے تھے، میں کانٹیسٹ نہیں کرتا تھا۔ تو جب یونین کونسل علیحدہ ہوئی، بلدیاتی نظام اور یہ ناظم نیب ناظم کا الیکشن آیا، پھر یہ سسٹم آیا، تو اس وقت پھر میں 2002 کے ایک کے الیکشن میں جو ہے نا وہ میں ناظم منتخب ہوا 1700 کی لیڈ سے، جی اور پھر جب دوبارہ نظامت کا الیکشن آیا تو پھر اس وقت دوسری دفعہ بھی میں ناظم بنا، ٹھیک، تو جنرل الیکشن جو تھا نا وہ 2008 کا، جی اس میں پھر مجھے ریزائن دینا پڑا، ریزائن دے کے تو پھر میں نے یہ بلدیاتی الیکشن کانٹیسٹ کیا، ٹھیک، بلدیاتی اپنا پنجاب اسمبلی کا پہلا الیکشن میں نے کانٹیسٹ کیا جب میں، تو اس وقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ میں نے وہ الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس وقت میں نے لیا تھا 24,500 ووٹ میں نے لیے تھے، ٹھیک، اور جو اوپر تھے وہ قبلہ
جو ہے نا سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی تھے، میرے ایم این اے تھے، امیدوار تھے، پھر وہ وفاقی وزیر بھی بنے. تو اس وقت پھر یہ وہ الیکشن جو ہے نا وہ میں نے اس وقت 24,500 ووٹ دیا تھا. جی. اس کے بعد پھر 2013 کے الیکشن میں گو کہ مجھے ہرا دیا گیا. باقی یونین کونسلیں میں نے جیتی اور اس الیکشن میں نے 2,500 ووٹ جو ہے نا وہ زیادہ لیا. 24,500 کی بجائے میں نے 26,500 ووٹ لیے. ٹھیک. تو الحمدللہ پھر جو ہے اس الیکشن کے اندر 2018 کے الیکشن کے اندر تینوں الیکشن میں نے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ میں نے کانٹیسٹ کیے اور اس الیکشن میں نے 40,300 ووٹ لیے ہیں الحمدللہ. اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بلدیاتی الیکشن ہوئے چیئرمین وائس چیئرمین کے تو میرے حلقے سے جو تھے جتنے یونین کونسلیں بنی تھیں حلقہ بندی بنی تھی اس میں جو ہے نا وہ 10 چیئرمین جو تھے نا وہ ہمارے جیتے تھے 14 یونین کونسل 13 یونین کونسلوں میں سے. تو 3 یونین کونسلوں کے صرف ہم نے سیٹیں لوز کی تھیں اور جو ہے نا 10 یونین کونسلوں کے چیئرمین جو ہے نا وہ ہمارے منتخب ہوئے تھے. اس میں سے الحمدللہ 8 چیئرمین جو تھے وہ جیتے ہوئے اس الیکشن میں میرے ساتھ تھے. ان کی بھرپور سپورٹ ساتھ تھی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو ہے نا انہوں نے ہمیں سرخرو کیا اللہ تعالیٰ نے. اور میں نے اس پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر اس مشکل دور میں بھی میں نے 40,300 ووٹ حاصل کیے. زبردست. اچھا خان صاحب، جب آپ چیئرمین بنے تھے تب آپ نے علاقے میں کیا ترقیاتی کام کروائے تھے؟ اس وقت تو کیونکہ یہ فنڈز ہی بہت کم آتے تھے. یونین کونسل میں تو فنڈ آتا ہی نہیں تھا نا، بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا. تو اس وقت تو بس یہی نلکے آتے تھے، ہینڈ پمپ وغیرہ اور جو ہے نا مطلب پلیاں وغیرہ کچھ آ جاتی تھیں، کچھ واٹر پائپس یہ دولے ہم جس کو ہم کہتے ہیں اس وقت یہی کچھ سلسلہ ہوتا تھا. لیکن جو نظام تھا نا ناظم اور نیب ناظم کا اس دور میں بہت زیادہ اختیارات بھی ملے ہیں لوگوں کو دیے گئے ہیں اور ترقیاتی کام بھی ہوئے ہیں اور مطلب گراس روٹ لیول تک جو ہے نا اس کا فائدہ جو ہے نا وہ لوگوں کو ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب، اگر میں موجودہ دور کی بات کروں تو ماشاءاللہ آپ ایم پی اے ہیں، تو اس وقت آپ اپنے علاقے میں کیا ترقیاتی کام کروا رہے ہیں؟ روڈز کے حوالے سے کچھ ترقیاتی کام کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں میں تو آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ الیکشن جیتا ہوں لیکن کیونکہ میں 40,300 ووٹ میں نے حاصل کیے ہیں، یہ ایک علاقے کا عوام کا میرے حلقے کی عوام کا ایک بہت بڑا ایک اعتماد ہے میرے اوپر کہ انہوں نے مجھے 40,300 ووٹ دے کے مجھے منتخب کیا ہے. اور اس شخصیت اور کے مقابلے میں جو ایک سید بھی ہیں، ایک جاگیردار بھی ہیں اور سابق ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں، سابق تحصیل ناظم بھی ہیں اور مخدوم سید احمد عالم انور صاحب جو 5 دفعہ ایم این اے بنے ہیں ان کے بھتیجے بھی ہیں. ان کے پاس پی ٹی آئی کی ٹکٹ بھی تھی لیکن اس کے باوجود کہ 6-7 ارب کے روپے کے انہوں نے ترقیاتی کام بھی کروائے تھے لیکن اس کے باوجود لوگوں نے میرے پہ جو اعتماد کیا ہے، اعتماد میرے اوپر کیا ہے، اس وجہ سے صرف جو میں نے اپنے صرف حلقے کی عوام کے لیے کہ میں اگر انہوں نے مجھے اعتماد کیا ہے، مجھے 40,300 ووٹ دیے ہیں اور اگر وہ کو کام آئیں اور میں ان کو کہوں جی کہ میں تو اپوزیشن میں ہوں، میں آپ کو تو کوئی چیز نہیں دے سکتا، کوئی چیز نہیں ڈیلیور کر سکتا، تو اس وجہ سے پارٹی کا شوکاز نوٹس بھی میں نے فیس کیا کہ آپ نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کو ووٹ کیوں دیا، ٹھیک ہے نا، تو آپ حکومت میں کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اب جو ہے نا مطلب سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے. لوگ اب جو ہے نا وہ 18 سے 20 سال والا جو ایک نوجوان ہے نا وہ بھی ہمارے سے جو ہے نا ہاتھ پکڑ کے سوال پوچھتا ہے کہ جی ہم نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، آپ نے ہمارے حلقے کے لیے کیا کیا ہے. اور الحمدللہ اس حوالے سے جو ہے نا کم از کم 25 کروڑ روپے کے جو ہے نا ترقیاتی کام وہ اس وقت جو ہے نا ہمارے الحمدللہ حلقے میں چل رہے ہیں. روڈز ہیں اور جو ہے نا ایک شوگر سیس سے مجھے سی ایم صاحب نے جو ہے نا سردار عثمان خان صاحب نے کمال مہربانی کی ہے، شفقت کی ہے. انہوں نے ایک شوگر سیس میں مجھے روڈ دیا 4.5 کروڑ روپے کا، ٹھیک ہے نا، ڈبل روڈ ہے، 20 فٹ چوڑا ہے. اور جو ہے نا اس کے بعد انہوں نے پھر مجھے ایک ریپ میں دیا ہے، مطلب ایک جو ہے نا روڈ دی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کام جلدی شروع ہو جائے گا. کچھ ضلع کونسل میں سے مجھے فنڈز دیے گئے ہیں. میرے 4 سکول جو ہے نا وہ اپ گریڈ ہوئے ہیں مڈل سے ہائی. جو میرے گھر کا ایک بستی کا سکول ہے میرا اپنا، جو الحمدللہ نزدیک کوئی جو ہے نا ہائی سکول نہیں تھا، تو الحمدللہ یہ اب سہولت ہے لوگوں کے لیے کہ لوگوں کے بچے اب دور نہیں جاتے اور وہ نزدیک کے لوگ سارے یہیں پہ آتے ہیں. میٹرک تک جو ہے نا 9ویں اور 10ویں تک کی کلاس کے بچے وہ اسکول اپنے آتے ہیں، اسکول تعلیم حاصل کر کے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک.
اگر میں واٹر پلانٹس کی بات کروں تو اس طرح کا اقدامات کر رہے ہیں کہ پانی کا یہاں پلانٹس لگ جائے؟ ہم نے تو کوشش کی ہوئی ہے، گورنر صاحب نے ہم سے اسکیمیں مانگی تھیں، 5 فلٹریشن پلانٹ مانگے تھے، ٹھیک، تو ہم نے تو دیے ہیں، لیکن وہ ابھی جو ہے نا پروسیس میں ہیں، پائپ لائن کے اندر ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ملیں گے، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ضرورت وہاں پہ ہے جی، جہاں پہ کڑوا پانی ہے، کڑوا جہاں پانی، پہ جی، لوگ جو ہے نا وہاں پہ ہیپاٹائٹس کے جو ہے نا اس میں بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، جی، مسئلہ وہاں پہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب جہاں پانی میٹھا ہے، جی، جہاں سویٹ واٹر ہے، وہاں پہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، ضرورت ان علاقوں میں ہے جہاں لوگ پینے کے لیے بھی پانی کے لیے جو ہے نا وہ مطلب ان کو لیے نا بڑا مسئلہ ہے۔ جی سر۔ اچھا سر، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ہابیز کیا کیا ہیں؟ دن کی روٹین کیا ہیں؟ مصروفیات کیا رہتی ہیں؟ یہاں لوگ آتے ملتے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ جو سیاسی بندہ ہوتا ہے، جو سیاست کرتا ہے، اس ہاں، کی اپنی کوئی شیڈول نہیں ہوتا، ہوں، نہ ہی اپنی اس کی کوئی لائف ہوتی ہے، وہ ٹوٹلی طور پہ 24 آورز جو ہے نا وہ ٹھیک، لوگوں کی ڈسپوزل پہ ہوتا ہے، ٹھیک، کہ وہ اب دوپہر کو اس کا پروگرام کچھ ہوتا ہے، ہاں، شام کو کچھ ہوتا ہے، سوتے ہوئے کچھ ہوتا ہے، ہوں، اور صبح جب اٹھتا ہے تو اس کے کچھ ہوتے ہیں، کہیں سے جنازے کی اطلاع، کہیں سے جی، گل خانے کی اطلاع، جی، کہیں پہ دوست ملنے کے لیے آ جاتے ہیں، جی، تو اس حساب سے جو ہے نا وہ شیڈول جو ہے نا وہ چینج ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ میں زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے حلقے میں وقت گزاروں، ٹھیک اور ہے، میں کم از کم جو ہے نا جنازے کو اور کل خانی کو میں بہت زیادہ جو ہے نا پرائیورٹی دیتا ہوں باقی معاملات کے معاملے میں، کہ اصل جو انسان کا تعلق ہے اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ، اور تعلق کی بنیاد جو ہے نا وہ یہی جنازہ اور کل خانی ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس جنازے کل خانی کو جو ہے نا وہ پہلی فرسٹ پریورٹی میں پہلی فرصت میں جنازے میں شرکت کروں، اگر جنازے میں نہیں شرکت کر سکتا تو کم از کم کل خانی میں ضرور شرکت کروں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد خود میں بیٹھتا ہوں، میں موبائل اپنا خود اٹینڈ کرتا ہوں، ٹھیک، اور اگر میں کسی جنازے میں ہوں، کل خانے میں ہوں، کسی آفس میں ہوں، اگر میں نہا رہا ہوں، ناشتہ کر رہا ہوں، اس دوران اگر کالز آ جاتی ہیں تو میں تمام دوستوں کو جو ہے نا یہ لوگ میرے حلقے کے ووٹرز کو، میرے دوستوں کو، میرے محسن جو ہیں، جی، ان کو یہ یقین ہے کہ وہ رنگ بیک ضرور کرے گا، چاہے 1 گھنٹے بعد کرے، آدھے گھنٹے بعد کرے، ٹھیک وہ ہے، دوبارہ ٹچ ضرور کرے گا، ہم سے پوچھے گا ضرور کہ آپ نے کس سلسلے میں فون کیا تھا، اور میرے زبردست، پاس جو ہے نا سیو نمبر بہت کم ہے، جی، اور جو ان نون نمبر آتا ہے میں نے ہر نمبر اٹینڈ کرنا ہے، تو میں اس لیے سے جو ہے نا وہ بعض اوقات تھوڑی سی ٹینشن بھی ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن عوام کے ساتھ گزارنا ہے، عوام میں رہنا ہے، تو یہ چیزیں پھر برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا خان صاحب، جب آپ گھر آ جاتے ہیں، رات کا ٹائم ہوتا ہے، کتاب پڑھنے کا دل کرتا ہے، کتابیں پڑھتے ہیں آپ؟ مجھے اخبار پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، رات کو اچھا، اتنے تھکے ہارے آتے ہیں ٹھیک، کہ بس وہ آ کے چینج کیا اور بس اپنا وضو کیا، نماز پڑھی، جی، نماز پڑھنے کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ 10:30 11 بجے تک میں سردیوں میں اور گرمیوں میں 9 بجے تک 9:30 بجے تک میں سو جاؤں، تاکہ پھر صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، صبح نہانا، ناشتہ کرنا، پھر جو ہے نا وہ گرمیوں میں تو 8 بجے سے بھی جنازے شروع ہو جاتے ہیں، 7:30 بجے سے بھی، تو ٹھیک، سردیوں میں مطلب 10 بجے سے پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے، بس میری تو یہ بچے میرے بھاولپور رہتے ہیں، جی، پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک، تو ہفتے میں 1 دن کے لیے میں جاتا ہوں، شام کو جاتا ہوں، نیکسٹ ڈے واپس آ جاتا ہوں، ہوں، لاہور میں جاتا ہوں، تقریباً 2 چکر بھی لگ جاتے ہیں، ٹھیک، کوشش کرتا ہوں کہ جب کام اکٹھے ہو جائیں کچھ تو پھر چلا گیا، اب تو الحمدللہ موٹر وے کی سہولت ہمیں موجود ہے، ترنڈا جی، انٹرچینج نزدیک ہے، جی، تو 4.5 گھنٹے سے لگتے ہیں، آرام سے جی، ہم لاہور پہنچ جاتے ہیں، زبردست۔ الحمدللہ آرام سے۔ ادب سے کس حد تک لگاؤ ہے آپ کو؟ بس لگاؤ تو ہے، لیکن اصل بات جو ہے نا آپ کو بتائی ہے نا کہ ایک جو گورنمنٹ سروس کرنے والا بندہ بھی ہے نا، اس کے بھی ایک شیڈول ہے جی، کہ جی، اس ٹائم سے اس ٹائم تک اس نے آفس ڈیوٹی کرنی ہے، جی، باقی ٹائم اس کا اپنی مرضی کے مطابق ہے، اس نے کہاں جو ہے نا اس کو ٹھیک ہے، جو ہے نا مطلب کرنا ہے، اپنا پروگرام رکھنے ہیں، اپنی مصروفیت رکھنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے سیاسی جو بندہ ہے، سیاست کرنے والا ہے نا، اس کا کوئی شیڈول نہیں ہوتا، اس کا ٹھیک ہے، اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ مطلب اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتا، سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے، ابھی بچوں کی عمر چھوٹی ہے تو وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جب میرے پاس ٹائم ہوگا، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو بچے کہیں گے پاپا ہمیں مصروفیت ہے، ہمارے اپنے شیڈولز ہیں، ہمارے اپنے جو ہے نا کلاس فیلوز ہیں، ہم اسٹڈی کرنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، وہ جی، کرنا ہے، تو بالکل، اس وجہ سے یہ ایک علیحدہ ایک جو ہے نا فیلڈ ہے، اور اسپیشلی جس وقت انسان جو ہے نا اپنے فیملی کا سربراہ ہو اور بڑا ہو جی، تو ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ہوں، تو پھر جو ہے نا
اس چیز کو جو ہے نا وہ پھر بہت زیادہ جو بندے کو جو ہے نا برڈن وہ فیس کرنا پڑتا ہے، برداشت بھی کرنی پڑتی ہے، دل کو کھلا بھی رکھنا پڑتا ہے، ذہن کو بھی وسیع رکھنا پڑتا ہے، سب کچھ برداشت کا مادہ بھی پیدا کرنا پڑتا ہے۔ خان صاحب، اگر میں کووڈ-19 کی بات کروں تو کووڈ-19 دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ پبلک کو، عوام کو کیا میسج دیں گے؟ ہم تو جی عوام کو میسج دیتے ہیں کہ پلیز اپنی ایکٹیویٹیز کم کر دیں، اپنی شادیاں جو رکھی ہوئی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، 1.5-2 مہینے کے لیے آگے کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ جنازہ کلخانی تو ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے، جنازہ رکھیں، جنازے میں تو آنے چاہیے لوگ، آتے ہیں لوگ، لیکن کلخانیاں جو کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا محدود کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے نا غیر ضروری طور پر جو ہم 50 بندے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کٹ پنچایت ہوتی ہے، یہ سلسلہ جو سسٹم دیہاتوں میں چلتا ہے، اس کو کم از کم تھوڑا سا شارٹ کرنا چاہیے، اس کو محدود کرنا چاہیے۔ دیکھیں، انسان کی صحت ہے تو زندگی ہے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ پھر یہ دیہات کا اور جو شہر کا جو ایک جو ہے نا وے آف لیونگ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں فرق ہے۔ دیہات میں اگر آپ کسی کو ہاتھ نہیں ملائیں گے اور کہیں گے جی بس ہو گیا، آپ بیٹھ جائیں وہیں پہ، تو وہ بندہ کہے گا جی ہمارا حلقے کا ایم پی ہے، ہمارا جو ہے نا ذمہ دار ہے، یہ کام نہ کرتا بے شک، لیکن ہمارے سے ہاتھ ضرور ملاتا اور جو ہے نا اس طرح نہ کہتا، لیکن اب اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ ابھی وہ دیہاتوں میں وہ چیز نہیں آئی، اس لیے کہ مجھے اکثر آفیسر صاحبان یا کچھ لوگ جب میں لاہور جاتا ہوں تو یہ ایک سوال پوٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کے جو ہے نا دیہاتوں میں بہت کم ہے اس کی ریشیو۔ میں نے کہا جی جس بندے نے صبح آنا ہے گھر سے اور شام کو گھر جانا ہے اور 15-20 کپ چائے کے پی کے جانے ہیں، اور جس نے سارا 2-3 کلومیٹر پیدل چل کے جانا ہے اور 2-3 کلومیٹر پیدل چل کے واپس گھر جانا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے درخت کے نیچے بیٹھنا ہے، اس نے اے سی کا پانی استعمال نہیں کرنا، اپنا اے سی کے نیچے نہیں بیٹھنا، اپنا فریج کا پانی استعمال نہیں کرنا، تو میں نے کہا جی ظاہر ہے وہاں پہ ریشیو آٹومیٹک کم ہوگی۔ ٹھیک ہے خان صاحب، آخر میں حلقے کی عوام کو کیا میسج دیں گے آپ؟ ملکے کی عوام کو جی میں تو میسج یہی دوں گا کہ جو ہے نا اپنا اگر ووٹ دیتے ہیں تو اب الحمدللہ میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اب اتنی تو لوگوں کو سمجھ ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی، اب تو ہر چیز اوپن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر ہے وہ منتخب اپنے نمائندے کو جو کرتے ہیں وہ تو ہر چیز سامنے رکھ کے کرتے ہیں کہ جس کو ملنا آسان ہو، جس کو رابطہ کرنا آسان ہو، جو ہمارا فون پہ چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں فون پہ ہی ہم ان سے کہیں اور وہ فون پہ ہی ہمیں جو ہے نا اس کا میسج جو ہے نا واپس ہمیں ڈیلیور کرے کہ جی آپ کا کام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہمارے دکھ درد میں شریک ہو، جو ہمیں ذاتی ہماری جان پہچان رکھے، جو ہماری مطلب شادی غمی میں جو ہے نا وہ شریک ہو، اور جو ہمارے حلقے کے متعلق جو ہے نا ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کو زیادہ اس کی پین لے، اس کے لیے کوشش کرے، ہمارے بچوں کے لیے جو ہے ان کی سروس کے لیے، نوکریوں کے لیے، روزگار کے لیے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، مہنگائی کا آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پورے جو ہے نا پاکستان میں اس چیز کا علم ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، تو اسی حوالے سے بے روزگاری بھی بڑھ گئی ہے، تو اسی حساب سے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں سامنے رکھنی مطلب جو ہے نا وہ رکھ کے تو اس کے مطابق ہی میں اپنے حلقے کے دوستوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے عوام کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو سامنے رکھ کے آنے والے الیکشن میں بھی فیصلہ کریں جہاں ان کا دل چاہتا ہے، جہاں ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے نا یہ بھی دیکھے کہ ابھی جس کو ہم منتخب کر رہے ہیں، جس کو ہم نے منتخب کیا ہے، وہ کس حد تک جو ہے نا کس کردار کا مالک ہے، وہ جو بات کرتا ہے وہ پوری کرتا ہے نہیں کرتا، کس حد تک وہ سچ بولتا ہے، کس حد تک وہ ہم سے غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکے میں رکھتا ہے، یہ چیزیں جو ہے نا یہ سامنے رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا جی۔ تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔